درود شریف ابھی آپ لوگ پڑھ رہے تھے محفل کے دوران بھی، تو درود شریف کی ایک فضیل فقیر آپ عرض کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہم نے کہا کہ درود شریف کو اذانوں سے بلند کرنے کے بجائے، اذانوں سے پہلے پڑھنے کے بجائے، یا جمعے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بجائے نہ پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم اسپیکروں سے تو بند کر سکتے ہیں، مگر یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر گونج رہا ہے، اس کو کیسے بند کریں گے؟ اگر کسی میں طاقت ہے تو رب سے بند کروائے۔ اگر کسی کو درود سلام کی اونچی آواز سے تکلیف ہوتی ہے نا، تو سب سے اونچی آواز کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی۔ وہ کہہ رہا میں پڑھتا ہوں اور ٹائم نہیں بتا رہا، ٹائم نہیں بتا رہا کس وقت پڑھتا ہوں، اپنا عمل بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اپنے ملائکہ سے بھی کرواتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو۔ تو ہم جب آرام سے پڑھیں یا با آواز بلند پڑھیں، ہم تو رب العالمین کی فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے درود شریف جب بھی پڑھا جائے ذوق و شوق سے پڑھنا چاہیے۔ بلخ ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی تھا، وہ جب مرنے لگا نا تو اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے جائیداد ان دونوں کے حوالے کر دی۔ تو جو جائیداد ملی اس میں 3 بال حضور علیہ السلام کے بھی تھے، منہ مبارک، داڑھی مبارکہ کے بال، وہ 3 بال بھی دونوں بیٹوں کے حصے میں آئے۔ جب وہ مال تقسیم ہونے لگا تو ایک بال بڑے بھائی نے لے لیا، ایک بال مبارک، ایک بال مبارک چھوٹے نے لے لیا، اب ایک بچ گیا، اب اس کو تقسیم کیسے کریں؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس بال کو آدھا آدھا کرتے ہیں، تقسیم تو ایسی ہی ہوگی نا، برابر کی تقسیم تو یہ ہوگی، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ تو چھوٹا بڑا عاشق رسول تھا، اس نے جب سنا کہ بھائی کے منہ سے نکلا کہ بال کو ہم کاٹتے ہیں، وہ تڑپ گیا، اس نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ السلام کے بال کو ہم میں برابر تقسیم کرنے کے لیے اس کو بیچ میں سے کاٹا جائے، یہ حضور کے بال والوں کو اذیت دینا میں برداشت نہیں کر سکتا، حضور کے بال کو اذیت دینا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بولا پھر تقسیم کیسے ہوگی؟ بولا تقسیم تو بڑے کہ شیطانی ذہن نے کام کیا، اس کا ایسا کرو کہ پھر تم ایسا کرو، یہ جو میرے حصے کا بال ہے نا یہ بھی تم لے لو، یعنی 3 بال تم رکھ لو اور وہ اپنے حصے کا مال بھی مجھے دے دو۔ چھوٹا خوش ہو گیا کہ اللہ مجھے سودا منظور ہے، مجھے سودا منظور ہے، مال باپ کا سارا تم لے لو، لیکن آقا علیہ السلام کے 3 بال مبارک جو ہیں وہ مجھے دے دو۔ بولا ٹھیک ہے، ہو گیا سودا، سودا ہو گیا۔ ادھر قدرت نے دکھایا کہ اصل دولت کیا ہوتی ہے۔ دنیا کے مال کا کیا بھروسہ ہے، صبح ہے شام نہیں، شام ہے صبح نہیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو مال اس نے لیا تھا وہ دن بدن کم ہوتا چلا گیا، اس نے سودا ہی خسارہ کیا تھا نا، تو خسارہ ہی ہونا تھا، اس کا مال کم ہوتا چلا گیا۔ ادھر بچے نے، دوسرے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے کسی کام میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے اس کے کام کو ترقیاں دینے شروع کر دی، اس سے کئی گنا زیادہ مال و متاع اس کے پاس آ گیا، وہ امیر ہو گیا، یہ فقیر ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ چھوٹے کا۔ جب چھوٹے کا انتقال ہوا تو اس کی تدفین کر دی گئی۔ اب لوگوں کو تو اندر کی بات کا نہیں پتا تھا، تدفین ہو گئی۔ تدفین ہونے کے بعد کچھ دن گزرے تو وہاں کے ایک صالح آدمی تھے، اللہ کے دوست تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی اس چھوٹے بھائی کے متعلق۔ فرمایا، اس کا مفہوم فقیر آپ سے کر رہا ہے، فرمایا کہ اس نے ہمارے بال کی تعظیم کی، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے بال کی تعظیم کی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے دفن کر دیا گیا، اس کی تدفین ہو گئی، اس کی قبر بن چکی ہے۔ آپ لوگوں میں چرچا کر دو، علاقے میں، بلخ میں علاقے میں چرچا کر دو، شہرت کر دو اس بات کی کہ ہماری طرف سے، حضور نے فرمایا میری طرف سے ہی بتا دو لوگوں کو
کہ اس کی جو قبر کی جا کے زیارت کرے گا، قبر کی جا کے زیارت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام کر دے گا. جیسے آپ لوگ منت مانتے ہیں نا، جس سے کہ آپ کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، فرمایا جا کے اس کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کا کام کر دے گا. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب شہرت پائی اس بات نے، تو جوک در جوک چاروں طرف کے لوگ آنے لگے، اور اس کی وہ قبر جو مبارک تھی وہ اس بات پہ مشہور ہو گئی کہ یہاں پر آ کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. سوچنے کی بات یہ کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہاں جا کے تم باقاعدہ کوئی منت مان لینا، وہاں جا کے کچھ بیٹھ کے پڑھنا. کیا جملہ ہے؟ اس کی قبر کی زیارت کر لینا. زیارت ہوتی ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ. یہ نہیں کہا دیکھو، دیکھتی دنیا ہے، دیکھتے سب ہیں، زیارت کوئی کوئی کرتا ہے. زیارت کرنا جا کے، جس نے ہمارے بال مبارک کی قدر کی، تم اس کی قبر کی زیارت کرو گے، اللہ تمہاری قدر کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یہ دین کی اساس ہے، یہی جڑ ہے، اور یہ نعمت اللہ نے اہل سنت جماعت کو عطا فرمائی ہے. یہ جڑ ہمارے پاس ہے، یہ جڑ ہمارے پاس ہے. تو جڑ ہے تو صحیح ہمارے پاس، لیکن اس جڑ کو کاٹنے والے 24 گھنٹے تاک میں لگے ہوئے ہیں. شروع سے چل رہا ہے، شروع سے اس کو کاٹنے والے پہ کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر کیا کیا جائے؟ کاٹنے والے بے شمار ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ بڑھانے والا بہت بڑا ہے، وہ جڑوں کو پختہ کرنے والا بہت بڑا ہے، جتنی کاٹتے اس سے زیادہ پھیلا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، جیسا کہ اس نے حکم فرمایا، ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نسخہ بھی ساتھ، اپنا وظیفہ بھی ساتھ لے لیں آج نا. علماء کرام نے فرمایا، مشائخ نے فرمایا کہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مقاصد، نیک مقاصد کے لیے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، یا آپ کو جو وقت سہولت والا لگے، اس ٹائم عشاء کی نماز کے بعد غالباً اس لیے کہا ہے کہ اس ٹائم پڑھیں تو یکسوئی سے پڑھیں. عشاء کے ٹائم آدمی فارغ ہوتا ہے، جلد بازی میں نہ پڑھا جائے، توجہ کہیں اور پڑھا جا رہا ہو، نہیں، ٹائم جو بھی رکھیں ایسا ہو کہ جلد بازی میں نہ پڑھیں. آقا علیہ السلام کو تصور میں رکھ کے درود شریف پڑھیں. پڑھنا کتنا ہے؟ پڑھنا کتنا ہے؟ صرف 313 بار. 313,000 نہیں، صرف 313 بار. اور یہ 313 کا جو فیگر ہے یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے. اصحاب بدر یہ وہ ہیں جن سے اللہ ایسے راضی ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے ان غلاموں سے اللہ ایسا راضی ہو گیا ہے نا، انہوں نے جو وفاداری دکھائی ہے، اللہ ایسا راضی ہو گیا. اگر بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے، اب اگر ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش ہو بھی جائے، آپ کا رب ان کو نہیں پکڑے گا. ہم ایسے راضی ہو گئے ان سے. اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی نا، اب اللہ ان کو نہیں پوچھے گا تم سے غلطی کیوں ہوئی ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ سرٹیفکیٹ صرف ان 313 کو ملا، صرف ان 313 کو ملا ہے. اب انہوں نے کوئی غلطی کر بھی دی، اللہ ان سے ایسا راضی ہو گیا کہ اللہ نہیں پوچھے گا. ہم ایسے خوش ہو گئے ان سے. یہ حضور کی وجہ سے ہوا. تو 313 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف کو حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، تحفہ بھیجیں حضور کی بارگاہ میں، اور اس تحفے کے ساتھ ساتھ اپنی عرضی پیش کر دیں. کس کو پیش کرو گے عرضی؟ ہاں، عرضی حضور کو پیش کرنی ہے. دعا تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، یہاں عرضی آپ نے حضور کو پیش کرنی ہے. آپ کی عرضی حضور نے آگے بڑھانی ہے. ہم بڑھائیں، قبول نہ قبول کا معاملہ ہے، لیکن جب وہ ہماری عرضی حضور کے تھرو جائے گی نا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ قبول ہی قبول ہے. تو آسان ہے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا، جو آپ کو آسان لگے. درود شریف سب سے مختصر درود شریف، وہ بھی فقیر آپ کو بتا دے، سب سے مختصر درود شریف ہے صلو علیہ وآلہ.
دوسرا مختصر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت شارٹ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ وآلہ، یہ شارٹ ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کا بھیجا ہوا درود ہے، درود و سلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، چاہیں تو یہ والا پڑھ لیں، ان تینوں میں سے جو چاہے پڑھیں، جو آپ کو اس میں سے زیادہ سہل لگے، آسان لگے۔